کسی بھی انسان کے اندر پائی جانے والی دو صفات اللہ کو سخت ناپسند ہے. ایک ہے اس کا مختال ہونا، دوسرے فخور ہونا. مختال کا لفظ خیل سے ہے. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں. گھوڑے کے اندر ایک خاص قسم کی اطراہٹ ہوتی، اور خیل سے ہی لفظ خیال بنا ہے. اور خیال کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں کوئی تصویر جو آ جائے. اور خیال عموماً کس چیز کا آتا ہے؟ جب کوئی چیز سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی جو تصویر یا اثر رہ جاتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے گمان. تو خیال پھر خیالی ہوتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی. خیالی دنیا حقیقی دنیا سے مختلف ہوتی ہے. تو تکبر کرنے والے کو مختال اس لیے کہا گیا کہ اس کے تکبر کی حقیقت کچھ نہیں، یہ بس اس کا اپنا خیال ہے، اس کی اپنی سوچ ہے کہ وہ بڑی چیز ہے، حالانکہ وہ کوئی بڑی چیز نہیں. تو گویا تکبر کا تعلق انسان کے خیالات سے ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے ہوتا ہے. آپ اپنے بارے میں جیسا سوچیں، اپنے آپ کو جس رنگ میں چاہیں دیکھیں، یہ آپ کا اپنا خیال ہے. اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس، اور آپ دھوکے میں ہوں. آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہو، اور اللہ کی نگاہ میں آپ کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہ ہو. کیونکہ بسا اوقات ہم لوگوں کو صرف ظاہری شکل و صورت، ان کی ظاہری شخصیت اور پرسنالٹی میں پرکھتے ہیں. لیکن متکبر شخص جو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھے گا، وہ شخص جس کے اندر رائی کے دانے برابر تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تو ایسا شخص پھر اللہ کی نگاہ میں حیثیت کیا رکھتا ہے؟ تو کوئی شخص جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو، اسے ساتھ ہی یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ تمہارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کی بڑائی کا خیال آنے لگے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، یہ سراسر شیطانی خیال ہے. انا خیر من. اگر یہ آپ کے اندر آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ ذہین ہوں، میں اس سے زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں، تو انا خیر منہ شیطانی جملہ ہے جو شیطان نے انسان کو سجدے سے انکار کرتے وقت بولا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا کسی بھی انسان کا بہتر ہونا محض کسی ایک خاص کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص حسین ہے تو کیا اس کا حسن اس کے کل کی نمائندگی کر رہا ہے یا ایک جزوی سی چیز ہے؟ اسے کہاں سے زوم ہو گیا کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے؟ وہ تو ایک نعمت ہے جو اس کو ملی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کو تم حقیر سمجھے بیٹھے ہو اور جو تمہاری نگاہوں میں بڑا بدصورت نظر آتا ہے، وہ اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کی وجہ سے، معلوم نہیں اللہ کی نگاہوں میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہو. تو تمہیں صرف اپنی ایک کوالٹی پہ اتنا مان ہے، صرف اپنے حسن پہ ہی تم پھسل گئے ہو. اسی طرح باقی چیزوں کو بھی آپ لے لیجئے کہ مثلاً کوئی شخص اپنے مال کی وجہ سے بڑے اور تخیل میں رہتا ہے اور بڑے خیالات میں کہ میں بڑی چیز ہوں، اور وہ کسی بھی دوسرے شخص کو جس کے پاس مال نہیں حقیر ہی سمجھتا رہتا ہے، جو کہ عام طور پہ رویوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جب غریب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں تو کس انداز سے دیتے ہیں. اسے کہاں سے یہ پتا چل گیا کہ اس کا مال اس کو اللہ کی نگاہ میں بڑا بنانے والا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن تم سے کہیں پہلے جنت کا والی بن چکا ہوگا، کہیں پہلے جنت میں جا چکا ہوگا. تمہیں کیا خبر کہ اس کے اندر اور کیا کیا چھپی ہوئی خوبیاں ہیں. کسی انسان کی خوبیاں صرف وہ تھوڑی ہوتی ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو پبلک فگر بنا ہوا ہوتا ہے، جو ہر ایک کی بظاہر آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا ذلیل ہو سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کو کوئی پوچھتا نہیں، جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے. تو اس لیے مختال وہ شخص ہے کہ جو اپنے خیالوں میں رہے، جس نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوئی ہو، اپنے گرد ایک خول چڑھایا ہوا ہو اپنی بڑائی کا اور اپنی بلندی کا، اور دوسروں کو وہ نگاہ میں نہ لائے، اور دوسروں کے کام کو
اور دوسروں کی چیزوں کو وہ حقیر سمجھے. اسی طرح اگر کسی ایک خاص انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل دی ہے، مثلا بولنا بہت اچھا جانتا ہے وہ، یا لکھنا بہت اچھا جانتا ہے، یا کوئی اور آرٹ ورک یا کسی بھی قسم کا کرافٹ اس کو بہت اچھا آتا ہے، اب اس وجہ سے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی کسی ایک صفت کی وجہ سے، کسی جزوی صفت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کی ہر کوالٹی کو حقیر اور ذلیل سمجھے. یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز، کوئی بھی صفت، ہمیشہ دیکھیے کہ بحیثیت کل آپ کیا چیز ہیں، اور بحیثیت کل بھی کیا چیز، کتنا کمزور ہے انسان. بظاہر ہر فن مولا بننے والے بھی کہاں کہاں منہ کے بل گرتے ہیں، کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتے اور ذلیل ہوتے ہیں. ایک لمحے کی دیر نہیں، دھڑکتا دل صرف ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ کہاں سے کچھ بول بھی سکیں یا کچھ سوچ بھی سکیں یا چل بھی سکیں یا اپنے ہاتھ بھی ہلا سکیں یا منہ پہ بیٹھی مکھی بھی اڑا سکیں. کیا حقیقت ہے انسان کی، کیا گنجائش ہے اس کے پاس کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور انا خیر منہ کے دھوکے کا شکار ہو جائے. ان اللہ لا یحب، ایسا شخص اللہ کو تو بالکل بھی پسند نہیں. کل مختال، کل سارے کے سارے، کوئی ایک نہیں ہے، چند ایک نہیں، سب ایسے لوگ کہ جو اس صفت کا شکار ہوں، جو اس دھوکے کا شکار ہوں، جو مختال بنے بیٹھے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ فخور بھی بن جائیں. فخور کیا چیز ہوتی ہے؟ فخور کا لفظ فخر سے نکلا ہے. فخر کہتے ہیں پھٹنے کو، یہ جو بچتی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو فخار کہتے ہیں. فخار مٹکے کو بھی کہتے ہیں. مٹکے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سا ہاتھ لگ جائے ایک دم زور سے آواز نکلے گی اس سے، فوراً بجے گا. جو سالڈ چیز ہوتی ہے آپ اس کے اوپر جتنا مرضی ہاتھ مارو بہت کم آواز نکلے گی اس سے. لیکن جو مٹکا ہے اندر سے خالی ہے اور باہر سے بہت بڑا پیٹ نکلا ہوا اس کا، اس پہ ہلکی سی ضرب بھی ایک بڑی سی بھیں کو آواز دے گی. تو فخور ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ نہیں، انتہائی کمزور ہے، انتہائی شیکی ہے، لیکن باہر سے بہت بڑا خول چڑھایا ہوا اس نے مٹکے کی طرح، اور چھوٹی سی بات پر بھی وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے. اور خاص طور پر کس چیز کا شور؟ اپنی تعریفوں کا شور، اپنی خوبیوں کے بیان کرنے کا شور. تو فخر ان چیزوں پہ اترانے کو کہتے ہیں جو انسان کے ذاتی جوہر سے باہر ہو، یعنی جس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہ ہو. یعنی فخر کن چیزوں پہ؟ عموماً جو انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں. مثلا ذہانت ہماری ذاتی پیداوار ہے، ہمارا جو ذہن ہے یا یہ جو بولنے کی قوت ہے یہ کو ہماری ذاتی خوبی ہے. ہم نے اپنا دماغ خود بنایا ہے، اپنا ذہن خود بنایا، یہ ذہانت ہم نے اپنے آپ کے اندر خود ڈال لی ہے؟ نہیں.